ایک معمولی سا شخص ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت چلاتا ہے اور وہ بلا سود لوگوں کو قرضے دے رہا ہے، 50,000 تک وہ غرباء و مساکین جو اس قابل نہیں ہیں کہ بینکوں سے لے سکیں وہ ان کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے 95% سے زیادہ جو ہے مجھے ریٹرن ہے اس کا، اور بلا سود وہ دیتا ہے۔ تو یہ ساہوکار جو ہے وہ صرف تباہی اور بربادی کے لیے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف مغرب کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، تباہی اور بربادی کو لانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جکڑ رکھا ہے ان معاشی نظاموں نے جو مغرب سے جو ہے وہ ہم نے درآمد کر کے یہاں پہ لگائے۔ آج پاکستان کی یہ حالت آپ مجھے بتائیں نا، سود کی وجہ سے ہی ہے۔ ہزاروں ارب جو ہے وہ ہم اس صرف سود کی ادائیگی کے لیے ہم اپنی معیشت سے نکال کر دیتے۔ پہلے دن سے ہی اگر ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان باتوں پر عمل کرتے جو 1 جولائی 1948 کو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن کے موقع پر تقریر فرمائی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں ان کو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ مغرب کے نظام معیشت نے انسانیت کے سکون اور امن اور سلامتی کو تباہ و برباد کیا ہے، امن و سلامتی کو تباہ و برباد کیا ہے، اور آج مغرب کے اس معاشی نظام میں انسانوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم چاہتے ہیں، اور میں انتظار کروں گا، اسٹیٹ بینک کے آفیشلز کو کہا میں انتظار کروں گا دلچسپی کے ساتھ اور اشتیاق کے ساتھ، میں انتظار کروں گا کہ تم تمام تر پالیسیز جو ہے وہ اسلام اور دین کے مطابق بناؤ، اسٹیٹ بینک کی، جس میں امن ہو، جس میں سلامتی ہو، جس میں لوگوں کے لیے فلاح ہو۔ لیکن کہاں، جہاں ہم نے تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ بھی باتیں ہم نے جو ہے آج، یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، ایک مسلمان جو قرآن کو اپنا ضابطۂ حیات سمجھتا ہے، وہ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، وہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ نبی یہ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی محارم کے ساتھ بدکاری کے مترادف ہے۔ پھر بھی اگر فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ سود کے خلاف حکم دیتی ہے اس کی حرمت کا اور اس کو ختم کرنے کا معیشت سے، تو سیاسی جماعت چلی جاتی ہے کہ اسٹے آرڈر سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ ہمیں اسٹے آرڈر ملنا چاہیے۔ آج بھی، پہلے بھی 1999 میں ایسا ہوا کہ حکم دیا گیا کہ سود حرام ہے اور اس کو معیشت سے نکالا جائے۔ آج کی جو جماعت ہے وہی سپریم کورٹ میں گئی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں، نیشنل بینک کیا ہے، ابھی بینک کیا ہے، اسٹیٹ بینک کیا ہے، عسکری بینک کیا ہے، میٹرو ابھی بینک ہے، یہ 8 بینکس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب جب آپ کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ ہم تمہاری ہر چیز کو جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے مسائل جو ہے وہ حل کریں، لیکن 5 سال کے اندر جو ہے وہ اس سودی معیشت کو ختم کر کے بلا سود بینکاری جو ہے وہ شروع کریں۔ ایک معمولی سا شخص ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت چلاتا ہے اور وہ بلا سود لوگوں کو قرضے دے رہا ہے، 50,000 تک وہ غرباء و مساکین جو اس قابل نہیں ہیں کہ بینکوں سے لے سکیں وہ ان کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے 95% سے زیادہ جو ہے مجھے ریٹرن ہے اس کا، اور بلا سود وہ دیتا ہے۔ تو
یہ ساہوکار جو ہے وہ صرف تباہی اور بربادی کے لیے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف مغرب کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، تباہی اور بربادی کو لانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جکڑ رکھا ہے ان معاشی نظاموں نے جو مغرب سے جو ہے وہ ہم نے درآمد کر کے یہاں پہ لگائے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ میرا نبی مجھے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ کوئی دنیا میں چیز امپاسبل نہیں ہوتی، مسائل موجود ہیں اور ہر جگہ پر مسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں، سوچ ہماری ہے کہ ہم اتنے اللہ کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے قیامت کو؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی وائیولیشن جو ہم کر رہے ہیں، کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر؟ آج استحصالی نظام اس حد تک پہنچ گئے۔ دیکھیں آپ یہ مت سوچیں کہ اگر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ رکھیں گے تو آپ پھر بھی معاون تو سود میں ثابت ہو رہے ہیں، آپ کی رقم جا رہی ہے سود خاروں کی طرف۔ اب کس بنیاد پر حکومت یہ کہے کہ یہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے سود خار ہیں یہ ناجائز کر رہے ہیں؟ وہاں پہ اگر لیگلی آپ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا استحصال جو ہے وہ پرائیویٹلی کر رہے ہیں، ہر جگہ پر مجبور لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے معاشی نظام کو درست کرنا چاہیے اور حکومتوں کا فرض ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے، یونائٹڈ نیشن کا قانون ہے کہ لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے حالات پرووائڈ کیے جائیں، جیسے عوام چاہتے ہیں اس طرح جو ہے وہ کیے جائیں۔ لیکن یہاں پر عوام کی تو بات ہی نہیں، یہاں پر تو بات ہے چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بات ہے، جو 1 سے 2% ہے اس پورے ملک میں۔ آج اگر آپ یعنی ظلم کی انتہا ہے، آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ بینک سے نکلواتے ہیں، بینک اس سے بھی چارج کرتا ہے آپ کا۔ اے ٹی ایم کارڈ ہے آپ کا، آپ اس کارڈ کو اگر یوز کرتے ہیں اپنے بینک سے یوز کرتے ہیں تو ٹھیک، دوسرے بینک سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پیسے چارج کرتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے آپ جمع کرائیں تو تب بھی استحصال ہوتا ہے آپ کو، اور اگر آپ نکلوائیں تو تب بھی استحصال ہوتا ہے آپ کا۔ دونوں طرف سے، دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ سارے اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ رئیس ہے کہ مسجدوں سے اور ممبروں سے اور محرابوں سے آوازیں جو نکلتی ہیں اس پر جو ہے وہ نہ میں کان دھرتا ہوں نہ آپ کان دھرتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہم دیکھیں ایک اویئرنیس اگر آپ کو ملتی ہے اور کہیں سے بھی ملتی ہے تو اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک ایک چیز کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس جواب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اس چیز کا جواب دینا ہے۔ بعض مجبوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی یعنی عوام الناس کو، بزنس مین جو ہیں ان کو جکڑنے کے لیے کہ آپ ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے سے کریں تو تب بھی آپ کی قابل قبول ہوگی، وگرنہ قابل قبول نہیں۔ یہ بھی ایک عوام کو اور سوسائٹی کو جکڑنے کا ایک نظام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کم از کم، حکومتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یعنی جب فیڈرل شریعت کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ 2 ہفتے کے بعد اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ پہلے بھی بڑی مہلت دی، اس دفعہ بھی جو یہ 28 اپریل کو غالباً جو ہے وہ ڈیسیژن آیا کورٹ کا، انہوں نے کہا کہ 5 سال تک آپ اس کو جو ہے وہ اس معیشت کو بلا سود کر رہے، 5 سال تک، لیکن نیتیں ہی نہیں، یعنی حرام کھلانا ہے، خود بھی حرام کھانا ہے، اور سود سے ملا ہوا عوام الناس کو بھی جو ہے وہ حرام کھلانا ہے۔ میں بحیثیت دیکھیں مجھ سے جو ہے وہ یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے قرآن و سنت کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے یا نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہیں۔ ہر بندہ کلکم مسئول وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنی اولاد کو کس طرح کے پیسے دے کر جو ہے اس کو پروان چڑھایا ہے، جوان کیا ہے، شادیاں کی ہیں، ان کو پڑھایا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، سب سے چھوٹے بڑوں سے سب سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے رب کے سامنے جو ہے جانا ہے۔
وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے پورا پورا لوٹایا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کمایا ہے تو ظلم لوٹے گا، اور فلاح کمائی ہے تو فلاح لوٹے گی۔ ہمیں اللہ کے احکامات کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ کے حکم پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ ہماری دنیا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، وہی جو کچھ کرنے والا ہے، وہی اچھائی اور برائی تمام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نیتوں کو دیکھ کر اس کو پھل عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔